يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. رضوان اسلام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام کے بعد میں نے آپ کے سامنے مختصر سی آیت پڑھی ہے جس کا تعلق دعا سے ہے. ہم اور آپ ایک بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں اور چند دن باقی رہ گئے ہیں. یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. اس پر ہم سب کو اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ماننا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے. اس نے ہم کو اس مبارک مہینے تک باقی رکھا اور یہ مبارک مہینہ جس سے ہمارا فیضاب ہو رہا ہے. ورنہ ہمارے ہی بیچ رہنے والے ہمارے کتنے ایسے بھائی دوست و احباب رشتہ دار اعزاء و اقربا تھے کہ اس مبارک مہینہ کے آنے سے پہلے یا اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے. تو اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا. لہذا جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، جو ایام ابھی ہم سب کو ملنے والے ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. خصوصاً ان ایام میں کثرت سے دعا کریں، استغفار کریں، تسبیحات کو لازم پکڑیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے اتنا روئیں گڑائیں کہ اللہ رب العالمین کو ہماری حالت پر ترس آ جائے اور ہم سے پیار و محبت کرنے لگے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے پایا اور اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکے تو ہم بڑے محروم شخص ہیں، بدنصیب شخص ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی
اور صحابہ کرام نے جب منبر سے اترنے کے بعد آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. آپ جب منبر پر چڑھے تو آپ نے ہمیں ایک لمبی حدیث ہے، اس کا جو محل استشہاد ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس کے لیے خرابی ہو، بربادی ہو، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا. تو رمضان مبارک کا مہینہ جو ہم کو مل گیا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے نہ کرا سکیں، ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکیں، اور ہماری زندگی جیسے پہلے تھی ویسے ہی ابھی گزرے اور جو آنے والی زندگی ویسے ہی گزاریں، تو پھر سمجھ لو اس روزے سے اور اس رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ جو باقی ایام ہیں ان میں اتنی عبادت کریں، اتنی زیادہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اتنا روئیں گڑگڑائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل اور بہتر عبادت دعا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر، معزز اور مکرم چیز کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کو دعا بہت پسند ہے اور یہ افضل عبادت ہے. کیوں یہ افضل عبادت ہے؟ کیونکہ بندہ جب دعا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جب وہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور اللہ کے سامنے جب وہ اپنے پورے ذہن و دماغ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پورے تن من دھن اور پورے توجہ کے ساتھ اللہ سے رجوع ہوتا ہے، تو اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، انکسار پایا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک بڑی ذات ہے جس کی طرف رجوع کر رہا ہے، جو گناہوں کو مٹانے والا، خطاؤں کو بخشنے والا، جو تمام مشکلات کو دفع کرنے والا اور ہماری تمام بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والا ہے. تو انسان اس کے اندر اخلاص بھی پایا جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے سچی دعاؤں کے ساتھ، اس کی زبان، اور اسی طریقے سے اس کا دل اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کا پورا جسم اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری دکھا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو دعا زیادہ پسند ہے اور اسی بنا پر دعا کو سب سے افضل عبادت کہا گیا. اور یہ بھی دیکھیے نماز، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو بھی دعا کہا گیا، کیونکہ اگر اس میں غور کریں، سوچیں تو پوری نماز ہماری دعا ہے. جب ہم نماز شروعات کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، دعائے افتتاح پڑھتے ہیں، یہ بھی دعا ہے. سورہ فاتحہ یہ بھی دعا ہے. اس کے بعد قرآن یہ پورا کا پورا ذکر و اذکار دعا ہے. اسی طریقے سے رکوع میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، سجدے پہ جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تشہد پہ بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں، سلام پھیر دیا، سلام بھی خود ایک دعا ہے. سلام پھیرنے کے بعد ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہ بھی دعا ہے. قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن یہ بھی پورا کا پورا دعا ہے. سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، شفا ہے اس کے اندر، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا نام شافی بھی رکھا ہے، بیماریوں سے شفا دینے والی. اور آخری سورہ لے لیجئے، سورہ ناس، جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی یا کوئی شر آپ کو لاحق ہو، اس کو پڑھ کر ہم دعا کرتے ہیں اور مصیبت سے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو قرآن بھی دعا ہے. تو دعا یہ ہمارا ہتھیار ہے، لہذا اس ہتھیار کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. دعا و سلاح المومن کہا گیا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کو جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی لاحق ہوتی، آپ نماز کے رجوع کرتے اور دعا کرتے.
دعا کر دے. اور آپ اگر مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کی, اللہ رب العالمین اس مصیبت سے نجات دلا دے گا. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ کو گاڑی چاہیے, بلڈنگ چاہیے, آپ کو عمارت چاہیے, دولت چاہیے, اللہ رب العالمین سے رجوع کرے. وہ تو خزانے کا مالک ہے, وہ تو رزاق کا روزی دینے والا ہے. آپ کوئی دکھ, مصیبت, پریشانی, کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, اللہ سے رجوع کرے, کیونکہ جس اللہ نے آپ کو بیماری دی ہے وہی اس بیماری سے نکالنے والا, نجات دینے والا ہے. اگر آپ کسی دوست و احباب کی اصلاح چاہتے ہیں, اپنے اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہتے ہیں جو بگڑ چکی ہے, غلط راستے پر جا چکی ہے, آپ اس دعا کو ہتھیار بنائیں, اس کے لیے دعا کریں. اس دعا کی برکت سے وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. کیا ہم نے جانا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تقویت کے لیے حضرت عمر اور حضرت ابو جہل جیسے دو شخصوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ معیز الاسلام بعمرین, اللہ دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اس دین کو طاقت اور قوت پہنچا. اللہ کے نبی نے دعا کی, ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی, حضرت عمر کے حق میں اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی, اور ایک وقت ایسا ہے کہ مشرف پر اسلام ہو گئے اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو طاقت اور قوت پہنچا. تو دعا یہ ہتھیار ہے, اس کو ہم استعمال کریں. اور جب ہم دعا کریں گے تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا ہے اس آداب کو بھی محفوظ رکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. ایک تو اس کے لیے ادب کو بجا لانا ہے, دوسری چیز کیا ہے, ہمیں خاص مواقع جن میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, ان خاص مواقع کو بتا کر کے اس کا اہتمام کرنا ہے, اس کو دعا کرنی ہے. دعا کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کریں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, اللہ سے دعا کریں اخلاص کے ساتھ. ریاکاری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم دعا کریں, ہم کو کہہ رہے بڑا مخلص انسان دعا کر رہا ہے, جب دیکھو جب دعاؤں میں مشغول رہتا ہے. ریاکاری نہیں ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. آپ دعا کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے, اس کو خوشنودی کے لیے اور اس سے پانے کے لیے, اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کے دعا کریں. دوسری چیز ہے اگر قبلے کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. جیسے اللہ رب العالمین کس طرف بھی آپ کھڑے ہوں, کس طرف بھی رخ ہو, اللہ رب العالمین دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر قبلے کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے, کیونکہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ قبلے کی جانب کیا. جب دیکھا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے تو آپ نے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا. اسی طریقے سے جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ گھمنڈ نہ دکھائیں, اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں, ہاتھ پھیلا کر دعا کریں. جب آپ ہاتھ پھیلا کر دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو جلدی قبول کر لے گا, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم, اللہ رب العالمین حیادار ہے, شرم و حیا رکھنے والا ہے اور بزرگ ہے. یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردهما صفرا خائبتین, جب بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے, اللہ کو شرم آتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, میرے سامنے دست دراز پھیلائے ہوئے ہے اور میں اس کو خالی لوٹا دوں. دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کیا ہے آپ دعا کریں. بعض موقع پر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے بلند کرتے تھے کہ آپ کے بازو کی جو سفیدی ہوتی تھی وہ ظاہر ہونے لگتی تھی. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اسی طریقے سے جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کی توجہ بالکل دعا پر ہو. یہ نہیں کہ ہم یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دعا کر رہے ہیں, ہمارا ذہن و دماغ کسی اور کی طرف لگا ہوا ہے, ہم دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں, ہمارا کیا ہے ذہن و دماغ بزنس میں لگا ہوا ہے یا کہیں اور ہمارا ذہن و دماغ ہے. اگر ہمارا دل غافل ہے اور ہماری زبان سے دعا نکل رہا ہے تو ایسی دعائیں بیکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دعا کرو تو توجہ کے ساتھ دعا کرو, دل سے دعا کرو, کیونکہ اس بات کو جان لو کہ اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. تو ہماری زبان سے جو نکل رہا ہے دل سے نکلے, زبان سے صرف کیا ہے نہ نکلے, ہمارا ذہن و دماغ دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے
جب ہم اور آپ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس کو مسنون دعا یا مأثورہ دعا کہا جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم الفاظ تھوڑے نکالیں گے لیکن فائدے زیادہ ہم کو حاصل ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوامع الکلم تھے. آپ نے ایسے الفاظ سکھائے ہیں جس کے لفظ تھوڑے ہیں لیکن معنی زیادہ ہیں. تو اگر کیا ہے ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ان الفاظ کو پڑھتے ہیں جو نبی نے سکھائے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ہم جو اسلام نے طریقے بتائے، آداب بتائے، اس کو ملحوظ کرنے کے بعد اپنی زبان میں اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. اپنی زبان میں جتنا چاہے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اور جو چیز چاہے جو خیر پر مبنی ہے اس کو مانگے، اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اور آپ دعا کرنے جا رہے ہیں تو اس دعا کے وقت میں ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اور اس کے بعد نبی پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد جو چاہیں وہ دعا کریں. انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی، فوراً دعا کرنے لگا اللہ مجھے ایسا کر دے، اللہ مجھے ویسا بنا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا عجب تائی المصلی، اے نمازی تم نے جلد بازی کی، تم نے جلد بازی کی. تھوڑی دیر میں ایک دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد نبی پر درود بھیجا اور پھر اس نے دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے مصلی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی. تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا ہے، جب ہاتھ اٹھا لے رہے ہیں، اپنے دل کے اندر اخلاص لے آ رہے ہیں، قبلہ رخ بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے اس سے مانگنے کے لیے پورے تن من دھن اور ذہن و دماغ سے تیار ہے، تو سب سے پہلے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا اللہ کی تعریف میں تو سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد نبی پر درود بھیجے، اور اس کے بعد کیا ہے جو دعا چاہتا ہے وہ دعا کرے. اور بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر اس میں اعظم والی دعا یاد کریں تو اس سے دعا کی ابتدا اور شروعات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں اعظم والی دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اور جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے سب سے پہلے الفاظ پڑھے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک یہ حدیث کے الفاظ ہے، اس سے تھوڑا ملتے جلتے دوسرے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ آئے ہوئے ہیں جس میں یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام کا بھی ذکر آیا. بہرحال یہ دعا بہت آسان ہے، اس میں تو آدھا قل هو اللہ احد ہی ہے. شروع کے الفاظ تھوڑے کیا ہے دھیان میں رکھ لیں تو بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا کہ اس میں اعظم والی دعا، اس کو اس میں اعظم والی دعا کہا گیا ہے. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا پڑھیں. جب اس شخص نے یہ دعا پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بندے تو دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی، اور جو شخص بھی اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے پڑھی تھی، جو شخص وہ دعا پڑھ کر کے کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دعا کا اہتمام کریں، یاد کر لیں، پرچی پہ لکھ لیں، بار بار اہتمام کریں. سب سے پہلے اس میں اعظم والی دعا یاد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اس کے بعد نبی پر درود پڑھیں، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائیاں ہیں وہ اللہ سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل دعائیں محجوب حتی یصلی علی النبی، ہر دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے جب تک کہ نبی پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو دعا میں نبی پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے تو جب بھی دعا کریں دعا میں نبی پر درود ضرور بھیجیں۔ اگر شروع میں نہیں پڑھ سکے تو کم از کم آخر میں وہ صلی اللہ علیہ نبی ضرور پڑھیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر ان اوقات کا ہم اہتمام کریں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر یہ روزے کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ افطاری کے وقت اللہ رب العالمین بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تو افطاری سے اگر چند منٹ پہلے افطاری کا سارا انتظام کر لیں، دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں، اس موقع پر ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ موقع اللہ رب العالمین نے دعا دیا ہے، جو باقی ایام میں اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ایک اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا، اور اسی طریقے سے بارش کے نزول کے وقت، جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے عند الملحمہ، جنگ کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کیا ہے اسلام کے لیے لڑائی ہو رہی ہو اور مسلمان لڑ رہے ہو، اس لڑائی کے موقع پر بھی دعا کریں، اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے وقت میں گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے۔ اور اکثر جمہور کا یہ قول ہے کہ وہ وقت کیا ہے مغرب سے پہلے کا وقت ہے، لہٰذا جمعہ کے لیے خصوصاً کیا ہے مغرب سے پہلے آ کر کے اور مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے رات کے آخری ایام تہجد کے وقت میں فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت بھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سمائی دنیا پر نزول کر کے اعلان کرتا ہے کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، کون ہے مجھ سے کچھ سوال کرنے والا کہ میں اس کو ادا کر دوں۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر سے پہلے کیا ہے ضرور ضرور دعا کر لیا کرے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری اولاد کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس موقع پر میں بتانا چاہوں گا اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ضرور ضرور قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ تو اللہ رب العالمین دن اور رات میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے، لہذا روزے کے ایام میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اگر ہماری ایک دعا ڈیلی قبول ہوئی 30 دن میں 30 دعائیں ہمارے قبول ہو جائیں گے، 30 فائدے ہم کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور اگر کاؤنٹ کریں تو بہت سارے وقت میں ہیں، افطار کے وقت دعا قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین، اس سے جو مانگیں گے جو ساری چیزیں مل جائیں گے۔ فجر کے وقت میں تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، اس سے جو مانگیں گے قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیا ہے فائدہ اٹھانے کا، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، اللہ رب العالمین باپ کی دعا ماں کی دعا اس کے اولاد کے حق میں یہ بھی رد نہیں کرتا ہے۔ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بدعا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری اولاد کا۔ آپ بہت سارے جگہوں پر یہ شکایت سنے ہوں گے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد نہیں سنتی ہے، ہماری اولاد کہا نہیں مانتی ہے اور ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، غلط راستوں پر جا چکی ہے۔ ہماری اولاد کیا ہے، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہم اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ وہ ہماری کچھ بھی نہیں سنتی ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، ہر ماں باپ کی دعا اس کے اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اپنی اولاد کے اچھائی کے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کے کامیابی کے لیے، اپنے اولاد کے نیک اور صالح بننے کے لیے دعا کریں۔ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ اگر دعا کریں گے اپنی اولاد کے لیے، اس کے اچھے بننے کے لیے، اس کی نیکی کے لیے، اس کی تقویٰ کے لیے، اس کے 5 وقتہ نمازی کے لیے، دین پر توحید پر قائم رہنے کے لیے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور اچھے نوکری اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور اس کا اثر ان کی اولاد پر ہوگا، جس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔
اور یہ انبیاء کی سنت ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی گندگی اور اس کی شرک میں ہم عبادت میں مبتلا ہو جائیں، اس سے ہم کو ہماری اولاد کو بچا لیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ اور بھی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اور اللہ ہماری دعا کو تو قبول کر لے۔ انبیاء سے بڑھ کر ہماری شان نہیں ہے، ان سے بڑھ کر ہمارا مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے، کبھی اپنے اولاد کے نماز کے لیے کہ اللہ ان کو نمازی بنا، ان کو توحید پر قائم و دائم رکھ، ان کو استقامت عطا فرما، ان کو کفر اور شرک کی گندگی سے بچا لے، ان کو برائیوں سے بچا لے۔ کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کی ہے؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد صحیح نہیں ہے۔ دعا یہ ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا اللہ رب العالمین کے اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے، لہذا جو باپ ایام ہیں اپنی اولاد کی اچھائی کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ اور اس موقع پر میں کچھ چیز اور بھی کہوں گا، ہماری زبان سے ان کی شرارتوں پر بد دعائیں بہت آسانی سے نکل جاتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری زبان سے نکلے ہوئے بد دعا اللہ نے قبول کر لیا تو ہمارے بچے ہمارے سامنے تڑپتا پھرتا، ہم ان کو دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ اور یہی ہو رہا ہے، آج دعا تو نکلتی نہیں، لیکن ماں باپ اپنے اولاد کو بد دعائیں پڑھنے دیتے ہیں۔ بچے نے کوئی غلطی کر دی، شرارت کر لیا، برداشت کرنا سیکھیں، بد دعا مت دیں، کیونکہ اگر ہماری زبان سے بد دعا نکل گئی تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور اسی بربادی کے ایام میں ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا، تڑپتا پھرتا سستا انہیں دیکھنا پڑے گا، انہیں مجبور بے بس دیکھنا پڑے گا، انہیں لاچار مجبور دیکھنا پڑے گا، ان کی بری حالتیں ہمیں برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہماری ہی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بد دعا مت کرو۔ کبھی انسان کہتا ہے، کوئی معاملہ آ جاتا ہے، میں برباد ہو جاؤں، میں ہلاک برباد ہو جاؤں اور میری جان ختم ہو جائے یا میں کام نہ ہوں، بد دعا یہ کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو۔ کبھی معاملہ آتا ہے ہمارا مال برباد ہو جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو۔ ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے خادموں پر اور نوکروں پر بد دعا مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس وقت بد دعا کر رہے ہو وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ رب العالمین تمہاری بد دعا قبول کر لے اور پھر ان کی زندگی برباد ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی، کہا کہ میری اولاد نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں سنتی ہے۔ کہا کہ جاؤ اس کے لیے دعا کرو، جاؤ اس کے لیے دعا کرو، تمہاری اولاد تمہاری دعاؤں کی وجہ سے سدھر جائے گی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے امام احمد سے شکایت کی کہ میری اولاد اتنا ستاتی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے، ہر قدم پر مجھے کیا ہے تکلیفیں پہنچاتی ہے، حالانکہ میری اولاد ہے اور میں اس کی مصیبتوں سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کے دکھ سے میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ میری اولاد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ، جب تمہارے بچے نے کبھی کوئی شرارت کی تو کیا کبھی تم نے اسے بد دعا دی ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا تو بارہا ہوا ہے، کئی مرتبہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے پریشان کیا ہے اور میری زبان سے بد دعائیہ کلمات نکل گئے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ اب تمہیں یہ زندگی بھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ جس وقت تم نے اپنے اولاد کے لیے بد دعا کی کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یا یہ مٹ جائے، غلط راستے پر چلا جائے، یہ مجھ سے دور ہو جائے، تم نے جو بھی بد دعائیہ کلمات کہے اس وقت قبولیت کی گھڑی دی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اب تمہارا بیٹا نافرمان ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہیں اسے بھگتنا پڑے گا۔ تو اپنے اولاد کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے دعا کرے اور بد دعا سے پرہیز کرے۔ ہماری اولاد ہے، ہم لوگ بھی ایک چھوٹے تھے، شرارت کر رہے تھے، بدماشیاں ہم لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، لیکن اب بڑے ہو گئے، اللہ نے سمجھ بوجھ دی، اللہ نے صحیح قوت فکر دی، اس لیے آج ہم اچھے ہیں۔ ہماری اولاد بھی ایسے آج شرارتیں کر رہے ہیں، اس کو برداشت کرنا سیکھیں، ان شرارتوں پر بد دعا مت دیں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی شرارتوں پر صبر کریں، اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اگر ہم اور آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔
اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہم کو عنایت کر دے گا۔ اگر دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، دنیا میں عزت چاہتے ہیں، دنیا میں سرخروئی چاہتے ہیں، جو بھی ہمارا مطلب ہے، ہم اللہ رب العالمین سے کیا ہے دعا کریں اس کے لیے، انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا اور اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں عنایت کر دے گا۔ اور دعا کرتے ہوئے اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں، دیکھیں دعا جب بندہ کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ رب العالمین اسے ضرور اعلان کرتے ہیں، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، یا تو بندہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عنایت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین وہ چیز نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی ایک بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جو ہم نے دعا کی لیکن وہ چیز اللہ رب العالمین ہم کو نہیں دی، لیکن اللہ عالم الغیب ہے، ایک بڑی مصیبت ہمارے پیچھے تھی جو ہمارے اوپر واقع ہونے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے بدلے میں وہ ہماری مصیبت ٹال دی۔ یا تو اللہ رب العالمین اس کو بطور ذخیرہ کے لیے آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں بھی نہیں دیتا، آنے والی مصیبت بھی نہیں ڈالتا، لیکن آخرت میں بندے کو دینا چاہتا ہے کہ بندہ جب بن کر میرے پاس آئے گا تو اس کو کیا ہے ذخیرے کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، اس کو بدلے کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی کہ ہمیشہ اپنے ضرورت دماغ میں دعا کرتے وقت کیا ہے خاص کر رہے ہیں۔ ایک چیز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا میں جلد بازی نہ کریں، دعا میں جلد بازی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا کرتا ہے اور جب چیز نہیں پاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ الفاظ نہ لائیں کہ میں نے دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوئی، کبھی یہ جو الفاظ نہ کہیں۔ اگر ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نکل گئے تو جو دعا سے فائدہ ملنے والا ہے وہ فائدہ ہم کو نہیں ملے گا۔ بس ہم نے دعا کی اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیز عنایت کرے گا اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ مل گئی تب تو ٹھیک ہے، اس پر شکر بجا لائیں، نہیں ملی تو یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ہماری کوئی مصیبت ڈال دی ہے، اور مصیبت بھی نہیں ڈالی تو یہ ضرور یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس کا ہمیں بہترین ذخیرے کی صورت میں، ثواب کی صورت میں عنایت کریں گے۔ میں اسلامی بھائیو آج ہم سب بہت پریشان ہیں، ہم میں سے ہر شخص کیا ہے پریشانی کے عالم میں ہے، لہذا نماز، فرض نماز کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین سے ہم قربت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو اللہ رب العالمین کے حضور رکھ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر کے وہ چیز ہمیں دے سکتے ہیں۔ تو فرائض کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اور جلدی قبول ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصیبتوں میں اگر آدمی گھر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب سچے دل سے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ لہذا سچے دل سے دعا کریں، نماز کے اہتمام کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے کثرت سے اخلاص دل سے دعا کریں۔ جس مصیبت میں بھی آپ پھنسے ہیں اللہ رب العالمین اس مصیبت سے ضرور نکالے گا۔ علامہ شاکر نے دمشق کا ایک واقعہ لکھا ہے، متعلق میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کیا ہے دمشق زیدانی ایک خچر پر لوگوں کو سواری کرایا کرتا تھا اور اس ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو لے جایا کرتا تھا اور اس سے جو کرایہ وصول ہوتا تھا اس پر اس کی گزران ہوا کرتی تھی، اس کے ذریعے سے کیا ہے وہ گزارا کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی کو اس نے سواری پر بٹھایا اور راستے میں جب گیا تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی اس راستے سے نہیں، اس راستے سے لے کر کے چلو۔ اس نے کہا یہ راستہ جو جنگل کا راستہ ہے اور یہ راستہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، لہذا جو مشہور راستہ ہے اس راستے سے میں لے جاتا ہوں، ہمیشہ آتا جاتا ہوں، یہ راستہ بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں اس راستے سے چلنا ہوگا۔ اس نے اس کو کیا ہے زور دیا اور مجبوراً وہ آدمی اس راستے پر چل پڑا۔ اسی راستے پر وہ جا رہا تھا، تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہاں تو بالکل جنگل و بیابان ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہاں تو بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص جس نے اس کو سواری پر لیا تھا اس سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے یہاں اترنا ہے۔ وہ آدمی کیا ہے نیچے اترتا ہے اور اترنے کے فوراً بعد اپنے جیب سے چاقو اور چھری نکالتا ہے اور اس سواری کرانے والے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ آدمی جو بیچارہ فقیر، قلاش، محتاج، غریب، جس کا گزران ہی وہ
खच्चर चला करके और पीछे सवारी पर बिठा करके लोगों को इधर से उधर ले जा करके किराया वसूल करके गुजरान क्या करता था, परेशान हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए फौरन क्या है, खच्चर से नीचे छलांग लगाता है, भागना शुरू कर देता है। ये उसका पीछा करता है, ये भागते जा रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वो चोर और डाकू बदमाश उसको पकड़ लेता है, उसके ऊपर काबिज हो जाता है। वो मन्नत और समाज करता है कि भाई मेरा सामान ले लो, रुपये पैसे ले लो, मेरी सवारी ले लो, खच्चर ले लो, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। वो कहता है ये तो सारा मेरा हो चुका है, ये सामान, ये रुपये पैसे, इस पर तो मैं कब्जा कर ही चुका हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पे आया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ा हूँ और मैं उसको दोबारा वापस जाने नहीं दिया हूँ, लिहाजा मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा। बहुत मन्नत समाज करता है, अल्लाह का खौफ दिलाता है, अल्लाह के अजाब को उसके सामने रखता है और उसे आखिरत की फिक्र दिलाता है, लेकिन सारी नसीहतें बेसूद हो जाती है। आखिर में वो कहता है अच्छा 2 रकात मुझे नमाज पढ़ने दो। वो 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे देता है। वो कहता है कि मैं नमाज के लिए जब खड़ा होता हूँ, अल्लाह की कसम मेरे सामने मेरा दुश्मन चाकू लिए खड़ा हुआ है, मुझ पर वार के लिए तैयार है। दहशत और डर का ये आलम है कि मैं कपकपा रहा हूँ, मेरी जुबान थर्रा रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं और इस दहशत में मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं आ रहा। मैं परेशान हूँ, इधर दुश्मन चाकू लेके मेरी जान के दर पे खड़ा हुआ है और इधर मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया हूँ। दहशत के आलम में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ूं। बहरहाल कहता है मैं सोच में, फिक्र में और एक क्या है अपनी जान बचाने की उसमें इस कदर मैं मुब्तला हो गया हूं कि मुझे कुछ याद नहीं रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं रह जाता। कहता अचानक मेरे जहन में कुरान की एक आयत आती है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआ। कौन है वो कि मुसीबत में फंसा हुआ हो और अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मुसीबत को दूर कर दे। कहता अचानक ये दुआ याद आती है और अल्लाह से रुजू करता हूँ, दिल ही दिल में अल्लाह के हवाले मामला कर देता हूँ कि अल्लाह ही मुझे बचाना चाहे तो बचा सकता है। अब बज़ाहिर क्या है, कोई भी मेरी जान के बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। चुनांचे वो कहता है कि मेरे दिल से ये बात निकल रही थी कि मैंने देखा कि उसी जंगल के उस वादी के मुंह से एक घुड़सवार तेजी के साथ, तेज रफ्तारी के साथ, हाथ में नीजा उठाए हुए, चाकू उठाए हुए और बहुत तेज रफ्तारी के साथ मेरी तरफ आ रहा है और फौरन आते ही वो चोर के पास पहुंचता है, सीधा अपना नीजा उसके सीने में पैवस्त कर देता है और वो नीजा उसके पेट को फाड़ता हुआ, जिगर को चीरता हुआ, उसके दिल को छन्नी बनाता हुआ पीठ के पार हो जाता है और वो दुश्मन को डाकू फौरन वहीं गिर पड़ता है और वहीं लाश का ढेर बन जाता है। वो कहता है मैं नमाज जल्दी से खत्म करने के बाद उस आदमी के पांव पकड़ लेता हूँ, मैं उससे मन्नत समाज करके अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि भाई तुम कौन हो। वो कहता है सिर्फ इतना कहता है कि जिससे तुमने दुआ की है, जिससे तुमने फरियाद की है, उसने मुझे भेजा है और इतना कहकर वो चला जाता है। चुनांचे मैं बसलामत अपनी सवारी को लेकर के अपनी जान की हिफाजत करते हुए मैं वहाँ से वापस चला आता हूँ। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से बताने का मकसद ये है कि चोर, डाकू, उचक्के, बदमाश हर एक हमारी हम ऊपर नजरें बिठाए हुए हैं, हर एक क्या है हमारे ताक में है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी माल पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ ही एक हथियार है जो हमको इससे बचा सकता है। और खवातीन को मैं कहूँगा, आजकल हमारी मुस्लिम लड़कियाँ, मुस्लिम माँ और बहनें, उनके इज्जत आबरू महफूज नहीं है। ये भेड़िए उनको बड़ी ही गलत नजरों से देखे हुए हैं। उनके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा नमूना है। जब एक दुश्मन उन पर गलत निगाह उठा करके और उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, हाथ उठाती हैं, अल्लाह के सामने दुआ करती है, अल्लाह मेरी इज्जत आबरू तेरे हाथ में है, तू चाहे तो उसकी हिफाजत कर ले और अगर चाहे तो ये मेरी इज्जत नामूस आलिम बादशाह जो जालिम है, जो मेरी इज्जत के दर पे है, उसके साथ उठ जाए। चुनांचे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआ कबूल हो जाती है जब वो जालिम जाबिर बादशाह उन पर हाथ उठाने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए और जिनाकारी करने के लिए उनके जब करीब जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथ और पैर को शल बना देते हैं। उसका हाथ निकल जाता है, उसका पैर निकल जाता है, उसका जिस्म निकल जाता है और वो अपने पुलिस वालों को, अपने दरबानियों को बुलाकर कहता है कि इस औरत को यहाँ से निकालो, ये तुम्हारी कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन्निया है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, चाहे मर्द हो या औरत,
اللہ رب العالمین نے دعا کے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں، اور یہ چند ایام جو باقی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کثرت سے دعا کریں، استغفار کریں، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مانگیں، ہر چیز اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، ہماری جائز مرادوں کو اللہ رب العالمین ضرور پورا کرے گا۔ بس انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه من الحكيم إنه تعالى جواد